बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शान हयात, और हम पढ़ रहे हैं सीरत आयशा, जिसमें हम उनके ज़िंदगी के हालात जान रहे हैं। आज हम एक बहुत ही हमारी ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ है वो है ख़ानादारी। तो हम जानते हैं कि अम्मी आयशा की ख़ानादारी का तरीक़ेकार क्या था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस घर में रुखसत होकर आई थीं वो कोई बुलंद और आलीशान इमारत न थी। बनी निजार के मोहल्ला में मस्जिद नबी के चारों तरफ छोटे छोटे मुतअद्दिद हुजरे थे। इन्हीं में एक हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मस्कन था। ये हुजरा मस्जिद की शर्की जानिब था। इसका एक दरवाज़ा मस्जिद के अंदर मगरिबी रुख उस तरफ वाक़ था कि गोया मस्जिद नबी उसका सहन बन गई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े से होकर मस्जिद में दाखिल होते थे। जब मस्जिद में मोतकिफ़ होते तो सर मुबारक हुजरे के अंदर कर देते और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बालों के अंदर कंघा कर देती। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया है। कभी मस्जिद में बैठे बैठे हुजरे के अंदर हाथ बढ़ाकर कोई चीज़ मांग लेते। ये भी सही बुखारी ने रिवायत किया है। और इस हदीस शरीफ के साथ ही एक और हदीस शरीफ आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर औक़ात अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं हैज़ की हालत में होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी उनके हाथ से चीज़ पकड़ लेते थे, क्योंकि हमारे अक्सर देखा गया मुआशरे में कि जब औरत हैज़ की या नापाकी की हालत में होती है तो उसको किनारा कर दिया जाता है, उसके साथ खाना पीना, उसके बर्तन में खाना पीना। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हदीस शरीफ से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में भी, जब अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं हैज़ की हालत में होती तो आप सर अपना अंदर कर दिया करते थे कि इसमें कंघा फेर दो। आपके घर का नक्शा जो था, हुजरे की वसअत 6-7 हाथ से ज़्यादा न थी। आजकल हम बहनें इतने छोटे घर में गुजारा कर पाएंगी? बल्कि जितने माशाल्लाह से बड़ी बड़ी कोठियाँ महल भी मिले हों तो उसमें भी नुक्ताचीनी और शोहर की नाशुक्री, जिसने हमें इतने कुशादा बड़े बड़े घर दिए हैं। हुजरे की वसअत 6-7 हाथ से ज़्यादा न थी। दीवारें मिट्टी की थीं और खजूर की पत्तियों और टहनियों के साथ छत तैयार की गई थी। ऊपर से कंबल डाल दिया गया था कि बारिश की जद से महफूज रहे। बुलंदी इतनी थी कि आदमी खड़ा होता तो हाथ छत तक पहुंच जाता। दरवाजे में एक पट का कुआड़ था, लेकिन वो उम्र भर कभी बंद न हुआ। इसे मसनद इब्ने हम्बल ने रिवायत किया है। पर्दे के तौर पर एक कंबल पड़ा रहता था। हुजरे से मुत्तसिल एक बालाखाना था जिसको मशरबा कहते थे। इला के अयाम में आपने इसी बालाखाने पर एक महीना बसर फरमाया था। इला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद कर लिया था अपने दिल ही में कि आप 30 दिन तक अपनी अहलिया यानी किसी बीवी से भी नहीं मिलेंगे, उस वक़्त आपने ये एक कसम खा ली थी। और फिर आप आखिरी दिन पर जब चले गए तो अम्मी आयशा आपको फरमाती हैं कि आपने तो कहा था कि आप महीना भर नहीं आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा महीना 29 का है। असाबतुल बैत असासुल बैत कहते हैं कि घर की कुल अशिया कितनी थी। घर की कुल कायनात एक चारपाई, एक चटाई, एक बिस्तर, एक तकिया जिसमें छाल भरी थी, आटा और खजूर रखने के 1-2 बर्तन, पानी का एक बर्तन और पानी पीने के एक प्याले से ज़्यादा न थी। अहादीस में मुख्तलिफ मौक़ों पर इन चीज़ों के नाम आए हैं और इसे सलातुल लैल या किताबुल हैज़ वगैरह किताब तहारा में भी बयान किया गया है। मस्कन मुबारक को मंबा अनवार था, लेकिन रातों को चराग जलाना भी साहिब मुमकिन की इस्तिताअत से बाहर था। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि 40 रातें गुजर जाती थीं और घर में चिराग नहीं जलता था। इसे मसनद तयालसी ने रिवायत किया है। घर में कुल आदमी 2 थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن کے بعد بریرہ نامی ایک لونڈی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ واقع افق میں جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف 2 بیویاں رہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز کے وقفے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں شب باش ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب اور ازواج بھی اس شرف سے ممتاز ہوئیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبرصنی کے سبب اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایثارن دے دی۔ اس بنا پر 9 دن میں 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم رہتے۔ فقر و فاقہ۔ کیا ہمارے اوپر آج اگر کسی چیز کا تنگی ہو جائے، رزق کی، کچھ دن کھانے کو نہ ملے تو ہم برداشت کر سکیں گی؟ امی عائشہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گھر کے کاروبار کے لیے بہت زیادہ اہتمام و انتظام کی ضرورت نہ تھی۔ کھانا پکنے کی بہت کم نوبت آتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن متصل ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ فرماتی تھیں گھر میں مہینہ مہینہ بھر آگ نہیں جلتی تھی۔ اسے صحیح بخاری نے اور مسند احمد نے روایت کیا ہے، یعنی 1 مہینے کا لفظ بھی اس میں آیا ہے۔ چھہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ صحیح بخاری نے باب کیف کان عیشن نبی میں اس کو تحریر کیا ہے۔ فتح خیبر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سالانہ مصارف کے لیے وظائف مقرر کر دیے تھے، اور لیکن ایثار و فیاضی کی بدولت سال بھر کے لیے یہ سامان کبھی کافی نہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی محبت سے تحفے اور ہدیے عموماً بھیجتے رہتے، بالخصوص جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی، لوگ قصداً ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ اس سے صحیح بخاری فضائل عائشہ میں تحریر کر چکے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ باہر سے تشریف لاتے اور دریافت فرماتے کہ عائشہ کچھ ہے؟ جواب دیتی کہ یا رسول اللہ۔ امی عائشہ جواب دیتی یا رسول اللہ کچھ نہیں، اور پھر گھر بھر کا روزہ ہوتا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ کبھی بعض انصار دودھ بھیج دیا کرتے تھے، اسی پر قناعت کر لیتے۔ اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا کرتی تھیں۔ اس عقل و شعور کے باوجود جو فطرتاً فیاض قدرت کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا، کمسنی کی غفلت اور بھول چوک سے وہ بری نہ تھیں، یعنی اس طرح سے کہ وہ ہر کام جو ہے چھوٹی سی عمر سے اپنے تمام تر کام جو ہے وہ خود کیا کرتی تھیں۔ گھر میں آٹا گوندھ کر رکھتی اور بے خبر سو جاتی، بکری آتی اور کھا جاتی۔ صحیح بخاری نے قصہ افق میں بیان کیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا، اس کی ٹکیاں پکائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگیں۔ شب کا وقت تھا، آپ آئے تو نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان کی آنکھ لگ گئی، ایک پڑوسی کی بکری آئی اور سب کھا گئی۔ اسے امام بخاری نے باب اللاویزوی جارہ میں تحریر کیا ہے۔ دوسری عمر رسیدہ بیویوں کے مقابلے میں کھانا بھی اچھا نہیں پکاتی تھیں، اور لیکن یہ ہے کہ کوشش ہر کام ہر چیز اپنے ہاتھ سے کرنے کو کرتی تھیں۔ آج ہمارے لیے اگر گھر میں نوکر نہ ہو کسی ایک کام کے لیے تو ہمارا گزارا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کے مطابق اپنے گھر کے تمام کام خود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں اور کوشش یہی کرتی ہوں کہ گھر کے جتنے بھی کام ہیں، خاص طور پہ اپنے کھانا پکانے کا کام جو ہے، اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کھانا پکانا، دھو کر صاف ستھرا کر کے خود پکانا، اپنے شوہر کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس اہتمام کے ساتھ پکانا، یہ بھی اس سنت پر عمل ہے۔ نظم اور آمدنی کا اس کا استعمال کس طریقے سے کیا کرتی تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانگی انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا۔ وہی سال بھر کا غلہ تقسیم کرتے تھے، ضرورت کے وقت باہر سے قرض لاتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے باب قبول ہدایہ المرشدین میں تحریر کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو سارا عرب مسخر ہو چکا تھا اور تمام صوبوں سے بیت المال میں خزانے کی خزانے لدے چلے آتے تھے۔ تاہم جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہ تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔
عہد صدیقی میں بدستور خیبر کی پیداوار سے مقررہ غلہ ملتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں سب کے نقد و وظائف مقرر کر دیے۔ دیگر ازواج کو 10,000 درہم سالانہ ملتا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 ملا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اختیار دیا تھا کہ خواہ وہ غلہ لیں خواہ زمین لے لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین لے لی۔ اسے بخاری نے باب المزارع میں تحریر کیا ہے۔ لیکن اس رقم سے وہ کیا کرتی تھیں؟ اس رقم کا اکثر حصہ فقراء اور مساکین پر وقف تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی غالباً یہی طریقہ قائم رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ حجاز ہوئے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ وہ خالہ کے تمام مصارف کے ذمہ دار تھے، لیکن جس دن بیت المال سے وظیفہ آتا اسی دن شام کو گھر میں فاقہ ہوتا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، شخصیت دیکھیں، مقام دیکھیں، رتبہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس قدر کفایت شاری کے ساتھ گھر کا نظام چلانا دیکھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام معاملات میں ایسی ہی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔